تو میرا ساتھی پوتا گھوم رہا تھا 2 سال کا، تو مجھے یوں لگا کہ جیسے یہ میرا پوتا ہے اور یہ میں، لیکن افسوس کی بات ہے کہ اس دنیا میں 1 ارب 80 کروڑ سے زائد مسلمان ہیں اور ایک دانہ رزق کا نہیں پہنچ پا رہا، ایک قطرہ پانی کا نہیں پہنچ پا رہا۔ اب تھوڑی سی صورتحال شاید بہتر ہونے کی طرف جا رہی ہے، تو آوازیں اٹھنا ہماری بخشش ہو جائے۔ داری کے بائیں بے نیازی ہے، شہادت بر وجود خود سے خونے دوستاں خواہی، کہ یا اللہ تو تو بڑا بے نیاز ہے، لیکن یہ تو کیوں چاہتا ہے کہ تیرے عاشق جو ہیں وہ اپنے خون سے تیری توحید کی گواہی دیں؟ اللہ کو ہمارے خون کی ضرورت تو نہیں تھی ویسے، اس کو نہ عبادت کی ضرورت، ہمارے سجدوں کی بھی ضرورت نہیں، لیکن پھر تو یہ چاہتا ہے کہ لوگ تیرے لیے اپنی جانیں پیش کریں۔ تو پھر آگے اس کا جواب بھی دیا کہ شہادت بر وجود خود سے خونے دوستاں خواہی، مقام بندگی دیگر مقام عاشقی دیگر، ز نوری سجدہ نہیں خواہی ز خاکی بے شدہ خواہی۔ شروع ہوئی تھی اسی دن۔ تو میں جب وہ جو منتظمین تھے جب مجھے لے کر گئے وہاں، تو میں نے سمجھا کہ شاید کوئی پارک ہوگا، کوئی کھلا مقام ہوگا، کوئی گراؤنڈ ہوگا جہاں لوگوں کو اکٹھا کیا گیا ہوگا، لیکن میرے لیے حیرت کی بات تھی کہ ناروے جو کہ مغربی یورپ اور اسکینڈینیویا کا اہم ترین ملک ہے، اس کے دارالحکومت کی پارلیمنٹ کی سیڑھیوں پر ناروے کی قوم اکٹھی ہو کے، اور ان کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے غزہ کے یا فلسطینیوں کے ساتھ، ہم کریں کوئی اور مسلمان ملک کرے، لبنان کرے، شام کرے، جو قریبی ہمسایہ ممالک اگر احتجاج کرے تو ان کے درد کا یا احتجاج کی جواز یہ سمجھ میں آ سکتی ہے۔ -18 -20 ٹیمپریچر پہ، نیچے 2.5-3 فٹ کی برف پہ، 6 ماہ کے شیر خوار بچوں سے لے کر 80 سال 90 سال کے بوڑھے، اور اس میں سکھ بھی تھے، ان میں امیگرنٹس بھی تھے، اور خاص طور پہ جو نارویجن قوم۔ میرے لیے حیرت کی بات تھی کہ اس قوم کو کیا غرض ہے، یہ لوگ مر رہے ہیں، مرتے رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں تو مارے جائیں، ان کو غرض نہیں ہونی چاہیے اصولی طور پہ۔ اگر ہم جس کو ریئلزم کی پالیٹکس کہتے ہیں، اگر ہم اس کی نظر سے دیکھیں تو ان کو غرض نہیں ہونی چاہیے، لیکن اور انہوں نے وہاں جو بائیڈن کے مجسمے تیار کر کے اس کے گلے میں جوتوں کے ہار، اپنی حکومتوں کو لان تان، یہاں بھی یہ جماعت اسلامی نے کیا تو 300 کے قریب لوگوں پر FIR ہوئی چند دن پہلے، جس میں سینیٹر مشتاق بھی شامل تھے۔ تو جس طرح مغربی اقوام کھڑی ہوئی، ان ملکوں کی بات نہیں کر رہا، جس طرح مغربی اقوام کھڑی ہوئی، پاکستان سمیت دنیا بھر کی جو امت مسلمہ ہے ان کے لیے شرم کا مقام۔ ابھی جو کمانڈر ہے محمد الزیف حماس کے، انہوں نے جو اسٹیٹمنٹ جاری کیا، اگر وہ آپ لوگوں نے سنی ہو، ان کا آڈیو میسیج آیا، انہوں نے مطالبہ کیا ہے ملائیشیا، پاکستان، لبنان سمیت دنیا کے تمام مسلم ممالک کی عوام سے کہ آپ اب غزہ کی طرف مارچ شروع کریں۔ ظاہری بات ہے نہیں ہو سکتا، یہ دنیا پاسپورٹ کے ذریعے سے اور سرحدوں کی لکیروں کے ذریعے سے تقسیم کر دی گئی ہے، اور ہر ملک کے ماسک کے ملک کے خدائے ماسک والی بات نہیں ہو سکتی، لیکن آپ ان کی بے بسی کا اندازہ کریں کہ وہ اب افرادی قوت مانگ رہے ہیں کہ لوگ آئیں اور ان کے ساتھ کھڑے ہو سکیں۔ جو قائد اعظم نے کہا تھا کہ اسرائیل، ہیری ایس ٹرومن جو امریکہ کے صدر تھے، ان کو قائد نے خط لکھا تھا، ایک نو مولود ریاست جس کو ضرورت تھی دنیا کے سپورٹ کی، جس کو ضرورت تھی کہ امریکہ جیسی طاقت آج پاکستان کی پشت پر کھڑی ہو، اور جناب تو اگر آج جیسا خود غرض حکمران ہوتا تو وہ چاہتا کہ اس وقت کی جو عالمی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ میری پشت پر کھڑی ہو اور میرے اقتدار کو دوام مل سکے، لیکن اس نے ہیری ایس ٹرومن کو خط لکھا اور کہا کہ یہ ناجائز ریاست ہے جو آپ نے تخلیق کی ہے، اور اس سے پہلے 1930 کی دہائی سے قائد کے فرمودات ہمیں ملتے ہیں اور ان کی کوششیں ملتی ہیں فلسطین کے مسئلے کو اجاگر کرنے کے لیے۔ سب سے شرمناک میرا خیال ہے اگر کسی نے امت مسلمہ میں کردار ادا کیا ہے تو پاکستانی ریاست ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سب سے بڑے معاملے لگتے تھے فلسطینیوں کے،
ہم نے سب سے زیادہ شور مچایا ہوا تھا فلسطین کا اور فلسطینیوں کا اور غزہ کا، لیکن ہم نے سب سے زیادہ اگر کوئی کمزوری دکھائی ہے کسی قوم نے تو وہ پاکستانی قوم اور پاکستانی ریاست ہے. لیکن وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مر کے نفع جائے، تو ہم اپنی جرم ضعیفی کی سزا بھگت رہے ہیں. جی میں ملتمس ہوں سابق صدر نیشنل پریس کلب محترم شکیل قرار صاحب سے کہ وہ آپ سے مخاطب ہوں. سیم صورتحال ہمارے وہاں پہنچے سے چند گھنٹے پہلے ہو چکی تھی واشنگٹن میں، اسی واشنگٹن میں، کہ وہاں فلسطینیوں کے ساتھ کچھ شاید جوش بھی تھے. انہوں نے فلسطینیوں کے حق میں اسی واشنگٹن میں پارلیمنٹ ہاؤس کی بلڈنگ کے اندر جا کے پروٹیسٹ کیا. اور وہاں ہم روٹین میں گئے اپنی فوٹوگرافی کے لیے، تو وہاں کے لوگوں نے بتایا کہ اس سے تھوڑے دیر پہلے یہاں پولیس نے 200-250 لوگوں کو گرفتار کیا ہے کہ آپ لوگوں نے غلط کیا ہے، پروٹیسٹ کیا ہے. یہ بات ٹھیک ہے کہ دنیا بھر میں اس بربریت کے خلاف عملی طور پر نہ صرف آواز اٹھی، بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پر مختلف ویڈیوز چلتی رہی ہیں کہ یورپ میں مختلف ممالک میں انڈیویجولز نے بھی اپنا ریئیکشن دکھایا. شروع میں جب میں اسرائیل پر حماس نے حملہ کیا اور اس کے بعد سوشل میڈیا پر ایک طوفان کھڑا ہو گیا تھا. میں خود رات بھر جاگ کے وہ تمام ویڈیوز کو بڑے غور سے دیکھتا تھا. یار ایسا آخر کیسے ممکن ہوا ہے کہ دنیا کا مہنگا ترین دفاعی نظام ایئر ڈیفینس سسٹم کو کس طرح ناکام بنایا گیا، اور کس طرح کئی 100 سال پہلے کی ٹیکنیک کو آج کے دور میں نہ صرف اس کو استعمال کیا گیا بلکہ بڑے اچھے انداز سے اس کو پیش کیا گیا. بہادری تو اس میں تھی، لیکن خیر اس میں ایک اور چیز تھی. میں اس کو بڑا معمولی ابزرو کرتا رہا کہ یہ کس طرح ہوا. اور اتفاق ہے کہ کچھ عرصہ پہلے میں اسی سے ریلیٹڈ ایک مووی بھی دیکھی. اس مووی میں بھی سیم اسی طرح کے کچھ کردار تھے، کچھ اس طرح کی کہانی تھی، اس طرح کچھ تھا. تو لیکن آپ نے یہ دیکھا ہوگا، نوٹ کیا ہوگا کہ ایک ماہ تک تقریباً فیس بک ٹویٹر پر فوٹیج ریکارڈنگ جو آ رہی تھی وہ یکدم رک گئی، اور اس طرح محسوس ہوا کہ جیسے کوئی فلٹر لگا دیے گئے. فیس بک پہ خاص طور پہ جو ویڈیوز کا آپشن ہے اس میں آپ کی چوائس نہیں ہوتی، وہ جو رینڈم ویڈیوز آ رہی ہیں اس کو آپ دیکھ رہے ہیں. تو اسی طرح فلسطین کی رینڈم ویڈیوز آ رہی تھیں، اپڈیٹس آ رہی تھیں، چینلز کی تھیں، مختلف لوگوں نے پرسنل اس کو اپلوڈ کیا ہوا تھا، لیکن اچانک وہ آنا بند ہو گئی. تو میں کافی تلاش کرتا رہا، دوستوں سے پوچھا یار یہ کیا ہو رہا ہے، یہ میرے موبائل میں مسئلہ ہے یا آپ کے موبائل میں؟ انہوں نے کہا نہیں یار یہ آہستہ آہستہ چیزوں کو فلٹر کیا جا رہا ہے. راشد کا بیگ پڑا اس میں موبائل لگا دیں. جو بھی ہوا چلن کے ہم حامی نہیں ہیں، اور نہ ہی اس بات کے ہم حامی ہو سکتے ہیں کہ دنیا میں کسی بھی قوم کے معصوم بچوں کو، خواتین کو اس مہمانہ طریقے سے، بے دردی سے ان کی جان لی جائے. آج جس طرح وہاں بمباری ہو رہی ہے اس کو ہم الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے، نہ الفاظ میں بیان کر سکتے ہیں، نہ اس کے الفاظ میں ہم مذمت کر سکتے ہیں، کیونکہ ایسا کبھی نہیں ہوا. معصوم بچے، خواتین، حاملہ خواتین، بزرگ، جس طرح ان کو مہمانہ ان کا شہید کیا جا رہا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس پہ آواز اٹھائیں. ہمیں خاموش رہنا چاہیے، کیونکہ ظلم کے خلاف خاموش رہنا بھی ظالم کے ساتھ دینے کے مطابق ہوتا ہے. یہ چونکہ بتایا نہیں گیا تھا کہ میں تقریر کرنی ہے، تو میں نے
खिदमती जो समझ आया मैंने बोल दिया है। तो हम ये हो नहीं सकता कि पाकिस्तान का कोई मुसलमान फ़लस्तीन के साथ खड़ा ना हो, उसकी हमायत ना करे। तो मैं तो हुई हूँ, हमें सबको जो हमारे साथी नहीं भी हैं तो हमें उनको इस साथ मिलाना पड़ेगा कि हम पुरअमन लोग हैं, लेकिन हम अपने भाई बहनों को, बच्चों को इस तरह शहीद होता हुआ नहीं देख सकते। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। मैं मुल्तमिस हूँ ब्यूरो चीफ बोल न्यूज़ इस्लामाबाद मोहतरम अली शेर साहब से कि मुख्तसर वक्त में आपसे